جمیع مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع لہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ الطیبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون۔ الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین
یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظیم الشان، رہبر عظیم الشان، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، علماء حقہ کی صحت و سلامتی اور توفیقات میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ہمارے زیدی برادران کی ان زحمات کی قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، جیسا کہ پہلی مجلس سے یہ گزارش آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں، موضوع وسیع ہے، وسیع اس معنی میں کہ مہدویت سے گفتگو، مہدویت کے لوازمات سے گفتگو، مہدویت کے مقدمات سے گفتگو، یہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر عقیدہ مہدویت کا ایک جامع، ایک کمپریہنسو تصور ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات، عقیدہ مہدویت میں نے جیسا کہ پہلی مجلس سے عرض کر رہا ہوں، اس کا تعلق دین سے ہے، اصل دین سے، لیکن دین مبین اسلام میں مختلف مذاہب کا عقیدہ مہدویت پر ایمان کے باوجود شخص حضرت امام زمان، جنہیں ہم اپنی اصطلاح میں امام زمان کہتے ہیں، دوسروں کے ہاں ان کا نام نامی لیا جاتا ہے، البتہ مہدی بھی لقب ہے، نام نہیں ہے، وہ تھوڑا اختلاف ہے، یعنی آپ کی طرح وہ ایک امام حی، امام غائب کے قائل نہیں ہے، اگرچہ مہدویت کے قائل ہیں، اس چیز کے بھی قائل ہیں کہ وہ آئیں گے، لیکن اس کے جزیات میں جزوی اختلاف ہے۔ ہم امام زمان کے حوالے سے جس نقطہ نظر سے ان کے وجود اور ان کے ظہور اور ان کی غیبت اور ان کی ولادت کے قائل ہیں، ان لوازمات کے ساتھ جب گفتگو ہوگی جو میں نے عرض کیے، ایک ایسے امام سے گفتگو جو حی ہے، موجود ہیں لیکن غائب ہیں، اس وقت گفتگو کا جہت اور ہوگی، ایسا ہی ہے۔ اور جب اصل مہدویت پہ گفتگو ہوگی، عقیدہ مہدویت پہ، تو جہت الگ ہے۔ لہذا یہ دو جہات سامنے ہیں، اور وہ جو موضوع اصل ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں غیبت امام میں، ان کا تعلق بھی انہی سے زیادہ ہے جو غیبت پر ایمان رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ چونکہ جو غیبت پہ ایمان رکھتا ہے وہ امام موجود کا قائل ہے، غائب ہے لیکن موجود ہے۔ چونکہ غیبت موجود کے مقابلے پہ استعمال نہیں ہوتا، غیبت شہود کے مقابلے پہ ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ غیب و شہادت، شہود یعنی جو ان آنکھوں حسی نظروں سے دیکھی جائے چیز، اور غائب جو بعض اوقات ہمارے کانوں کی نسبت غائب ہے، بعض اوقات آنکھوں کی نسبت غائب ہے۔ انشاءاللہ میں نے پہلی گفتگو سے یہ عرض کیا ہے، یہ موضوع کے تمام جہات میرے پیش نظر ہیں، لیکن مشکل میرے لیے بھی یہ ہے، اور آپ بھی اس کا ادراک اور احساس رکھتے ہیں 3 مجالس گزرنے کے بعد بھی، کہ وہ موضوع ان 5 مجلسوں کا ہے ہی نہیں، اور 5 مجلسوں میں سمیٹنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک اور بات جو موضوع سے ہی مربوط ہے، اور یہ بھی آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے، کہ امام زمان سے گفتگو مختلف جہات ہیں،
مثلا وجود امام پر، اصل مہدویت پر، مہدویت در قرآن پر، اور کلی گفتگو جو امامت اور امامت میں پھر امام پر. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بھی گفتگو سے مربوط گفتگو ہے، یعنی مہدویت سے. یہ بھی ضروری ہے کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس موضوع کو پھیلایا جائے گا تو اس موضوع کی مختلف جہات ہیں. مہدویت کی ایک جہت قرآنی ہے، ایک جہت کلامی ہے. آپ دلائل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں امام کا وجود، امام غائب کا وجود، امام حی یعنی زندہ کا وجود. اس کے لیے دلائل عقلی اور نقلی جو موجود ہیں وہ بھی پہنچانا اپنے سننے والوں تک ضروری ہے. امام کی ولادت، پھر غیبت، پھر غیبت کا 1200 سال پہ محیط ہونا، پھر امام کا غائب ہونے کے ساتھ ساتھ امام کی عمر مبارک کا کیا ہوگی جب ظہور فرمائیں گے، پھر اس پہ جو سوال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. پھر خود اسی موضوع سے مربوط دوسرا حصہ آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تاریخ تشیع میں 11 امام موجود رہے. ایسا ہی ہے، جب امام خود موجود تھے بالمشافہ، اگرچہ لوگوں کا پہنچنا ممکن نہ بھی ہو، امام زندان میں بھی ہو، امام ظالم حکومتوں کی نگرانی میں بھی ہو، تو امام موجود ہے. یا کم از کم وہ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ امام فلاں جگہ ہیں، مدینے ہیں، کوفے ہیں، بصرے ہیں، مکے ہیں. ایسا ہی ہے نا. لیکن امام زمان کی غیبت کے بعد ایک نئی شکل و صورت پیدا ہوئی تشیع میں کہ امام ہے صحیح لیکن ہر کسی کی امام تک پہنچ نہیں. تو اس غیبت میں یہ نظام امامت، یہ نظام ہدایت کیسے چلے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کیسے چلے گا یہ بھی سوال ہے. اور یہ جہت فقہی ہے. امام کی غیبت میں دین اور ہدایت کا کام کون کرے؟ امام تو کر رہا ہے لیکن ذریعہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بھی موضوع ہے. پھر اجتماعی موضوع، یعنی امام کے ظہور کے بعد جو امام نے عالمی انقلاب برپا کرنا ہے اور ایک پوری روئے زمین پہ عالمی حکومت قائم ہونی ہے، وہ حکومت جو قائم ہونی ہے اس کے حوالے سے آج امام کی غیبت پر اور امام کے ظہور پر اور امام کے وجود پر ایمان رکھنے والوں کی اس غیبت میں ذمہ داریاں کیا ہیں. تھوڑا سا آج میرے ساتھ رہنا ہے. 3 دنوں میں جو پہلو عرض کیا قرآنی آج بھی کروں گا عرض، لیکن تھوڑا سا گفتگو کا لیول اور تھوڑا سا گفتگو کا انداز جیسا کہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں وہ ادھر بھی لے کے جانا ہے جو میں نے ابھی عرض کیے. قرآنی پہلو عقیدہ مہدویت کا، اور کلامی پہلو، اور پھر اجتماعی پہلو. یہ تینوں مہدویت سے جب گفتگو کی جائے تو یہ تینوں پہلو بیان کرنے چاہیے تاکہ قرآنی حوالے سے سننے والوں تک یہ پیغام پہنچے کہ قرآنی اصل و اساس اور بنیاد ہمارے عقیدہ مہدویت کی تائید کر رہا ہے یا تردید کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ خشودیہ امام زمانہ علیہ السلام، بلند تر صلوات. آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ میری طرف؟ بڑی توجہ کی ضرورت ہے. روایتی گفتگو نہیں ہے اور روایتی میرا انداز بھی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن اور مہدویت ان کا آپس میں ربط کیا ہے. جب مہدویت کے بارے میں گفتگو ہے تو یہ ماضی کے بارے میں نہیں، پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا ماضی کے بارے میں نہیں، مستقبل کے بارے میں ہے.
چونکہ ایک ایسی ہستی سے گفتگو ہے جس ہستی نے آنا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو آنا مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، جانے والے کا انتظار نہیں کیا جاتا، انتظار ہمیشہ آنے والے کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس امام کا ایک لقب ہم عموماً ہمارے زبان زد خاص و عام ہے، امام المنتظر، ایسے ہی ہے نا؟ امام المنتظر کا معنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جس کا انتظار۔ یہ بھی اس امام کی ایک خصوصیت ہے، امام زمان، امام کے القابات میں سے ایک لقب، اسماء میں سے ایک اسم۔ اس کا معنی بھی یہ ہے کہ یہ زمانے کا امام ہے۔ تو یہ تمام خصوصیات اگر آپ کے پیش نظر ہوں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مہدویت اور امام زمان سے گفتگو روایتی نہیں، اور توجہ فرمائیں گے، اور یہ ایسے بھی نہیں جیسے آپ عموماً سن لیتے ہیں کہ امام آئیں گے تو ایک خاص لوگوں کو ہی ریلیف دے دیں گے اور باقی سب کو غلام بنا دیں گے۔ نہیں، ایسا تصور بھی نہیں۔ امام کی ظہور، امام کا ظہور اور حکومت معقول حکومت ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ پوری دنیا کی اکثریت نے اس امام کی حکومت کو قبول کرنا ہے۔ چند لوگوں نے، چند سے مراد پوری دنیا کے مقابلے پہ دیکھو تو لاکھوں میں ہوں گے، وہ ان لاکھوں لوگوں نے جو مغرض ہیں، جو جاہل ہیں، جن کے اندر دنیا طلبی ہوگی، وہ امام سے ٹکرائیں گے۔ باقی عمومی دنیا جو تشنہ عدالت ہے، جو پیاسی ہے عدالت کی، جو پیاسی ہے عدل و انصاف کی، وہ امام کی مخالفت نہیں کرے گی، وہ تو امام میں اپنی آرزوؤں کو پورا ہوتے دیکھیں گے، لہذا وہ امام کے مقابل نہیں ہوں گے، امام کی پشت پر ہوں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پڑھے لکھے دوستوں سے خصوصی توجہ چاہوں گا۔ اس جہت سے اس ظہور امام زمان اور عالمی حکومت کا جو تصور ہے اور اس کی بنیاد جو دین پر ہے، وہ اس لیے ہے کہ حقیقی عدل و انصاف وہی قائم کر سکتا ہے جو خود زندگی میں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی ظلم نہ کرے۔ میری تھوڑی سی بات توجہ فرمائیں گے، بات کو ذرا نیچے لاتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ بھی رہیں اور باتیں آپ تک پہنچتی بھی رہیں۔ میں نے عرض کیا دنیا میں عدل و انصاف وہ قائم کر سکتا ہے جو خود ظالم نہ ہو۔ اسی لیے امام جماعت میں جو امام بنتا ہے، جسے ہم اپنی اصطلاح میں پیش نماز کہہ دیتے ہیں، پیش نماز فارسی کا لفظ ہے، امام فی الجماعت ہے وہ، اور جو آگے کھڑا ہو جائے اسے پیش نماز ہی آپ کہتے ہیں، وہ فارسی کا لفظ ہے، وہ عربی کا ہے۔ تو اس لفظ میں جو آگے کھڑا ہو جاتا ہے امام جماعت، مکتب آل محمد میں اس کی بھی شرائط ہے، چاہے وہ 100 لوگوں کی امامت کرے، 50 کی کرے، 5 کی کرے، اس میں بھی شرائط ہیں، ہے نا؟ تو وہ جس نے عالمی حکومت قائم کرنی ہے، جتنا کسی کا منصب بڑھتا جائے اس کی عدالت کا لیول بھی بڑھتا جاتا ہے۔ چلے یار، آپ بالکل مجھ سے دور یا بھیگانے نہ ہو جائیں، بات اس لیے آپ کو قریب لانے کے لیے کرتا ہوں۔ دنیا کا ہر معاشرہ اس حقیقت کو مانتا ہے کہ جو معاشرے کی لیڈر ہے، جو لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے، جو قیادت کر رہا ہے، اس کا قیاس عام انسانوں سے نہیں کیا جاتا۔ نہیں، پڑھے لکھے دوست میری بات کی تائید فرماؤ گے، روایتی انداز والے شاید نہ بولیں، توجہ فرمائیں۔ جو دوست امریکہ کا آئین پڑھتے ہیں یا امریکہ کا نظام جانتے ہیں، آپ وہ بھی گواہی دیں گے کہ امریکہ میں بھی جو صدر بنتا ہے نا، اس کے بارے میں وہاں کے مادر پدر آزاد معاشرے میں بھی اس کے لیے شرائط الگ ہیں۔ جب وہ اس معاشرے کی صدارت سنبھالے گا اور صدارت کے درمیان وہ کام کرے جو سارا معاشرہ کر رہا ہے، تو اس کو اجازت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کلنٹن کا محاسبہ ہوا تھا یا نہیں ہوا نا؟ تو وہ ایک خاص موضوع اخلاقی بنا تھا نا۔
تو اس معاشرے میں بھی جو لیڈر ہے، جو قائد ہے ان کا، اسے عام لوگوں سے قیاس نہیں کرتے، اپنے سے بہتر ہی سمجھتے ہیں اور بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے امریکہ کے آئین میں شہری کے حقوق الگ ہیں اور وہاں کے صدر بننے والے کے حقوق اگر الگ ہیں تو شرائط بھی الگ ہے۔ صدر بننے کے بعد وہ اس سے جو تقاضا کرتے ہیں وہ عام شہری سے نہیں کرتے۔ اب یہ بات کہی کیوں؟ یہ عقل حکم کرتی ہے کہ جو تمہاری رہبری کر رہا ہے کم از کم تم سے تو بہتر ہونا چاہیے۔ اب وہ معاشرہ جس کی بنیاد دین پر نہیں، وہ بھی مانتا ہے کہ جسے ہم نے اپنا رہبر بنانا ہے وہ ہم سے بہتر ہونا چاہیے۔ تو جس بات کو بے دین سمجھ رہا ہے، دین اس کی مخالفت کیسے کرے گا؟ تھوڑی توجہ فرمائیں۔ جو دین خدا ہے وہ اس کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی اسلام کے نام پر ایسی امامت رہبریت کا تصور دے جس میں فاسق، فاجر، ظالم، جابر، ہر طرح کا بندہ دینی عنوان لے کر مسلمانوں پہ حکمران ہو جائے، کاش میری بات پہنچ جائے۔ اگر کوئی دین کے نام پہ، چلو یار بات آسان کروں، خدا کرے پہنچ جائے، کہ اگر کوئی دین کے نام پر یزید کو مسلمین کا خلیفہ کہے اور نسبت بھی رسول کی طرف دے، نہیں توجہ فرما رہے یار، وہ معاشرہ جہاں دین نافذ نہیں وہ تو اپنے سے بہتر رہبر چنے، اور جو اللہ کے دین کا اپنے آپ کو نمائندہ کہے اس کے کردار میں اور عام فرد کے کردار میں فرق نظر نہ آئے، بلکہ وہ عام انسانوں سے بھی بدتر نظر آئے۔ اگر کوئی دین کے نام پہ ایسی قیادت، ایسی خلافت کا تصور دے رہا ہے، توجہ، تو جان لینا اس خلافت کا تعلق خلافت الہی سے نہیں لفظ بدل دوں، اگر کوئی ایسی خلافت کا تصور دے کہ جس میں یزید جیسے، مروان جیسے، جس میں بنی امیہ جیسے، بنی عباس جیسے، مامون الرشید جیسے، ہارون الرشید جیسے، متوکل جیسے، معتمد جیسے، ایسے فاسق، فاجر، ظالم، جابر خلیفہ بن جائیں اور رسول کے نائب بن جائیں، اگر یہ رسول کے نائب ہیں اور رسول کی نیابت اتنی گر گئی ہے تو معذرت کے ساتھ اللہ نے جس نبی کے ذریعے دین بھیجا اسے تو کائنات سے افضل بنایا، اور وہ دین جن کے حوالے کر کے جائے گا اگر وہ عام امتی سے بھی بدتر نظر آئیں تو اللہ نے دین پہنچانے کے لیے اتنا اہتمام کیا اور بچانے کے لیے کوئی انتظام نہ کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ متوجہ رہیں گے، مجھے خوشی ہوگی۔ مجھے بات پہنچانے سنانے کا زیادہ مزہ آتا ہے، اور آپ کے چہرے اگر میرے ساتھ رہیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ توجہ فرمائیں، میں مجلس کی کامیابی ناکامی وہ ٹرمیں اور جگہ ہیں، میری اصطلاح میں ہے ہی نہیں۔ مجلس ناکام نہیں ہوتی، ہم ناکام ہیں۔ یہ کیا ٹرم ناکامی کامیابی مجمع کے معیار پہ مجلس پر رکھنا؟ یار یہ ذکر امام ہے، یہ ذکر اہل بیت ہے، اسے افراد سے نہ گنو۔ یہ آل محمد کا ذکر قیمتی ہے، یہ اتنا قیمتی ہے کہ جیسے زندگی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، جسم کی حیات کے لیے پانی کی ضرورت ہے، حقیقی اور روحانی حیات کے لیے ذکر آل محمد کی ضرورت ہے۔ اور اگر اس مردہ انسانیت کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی امام ہے جو زندگی دیتا ہے، اور وہ ہے حسین۔ اس مجلس سے پیام حیات ملنا ہے، ہماری عام زندگیوں میں مجلسوں کو لانا ہے۔ ہم نے کٹ کے مجلسیں تھوڑی سننی ہے۔ اگر یہ نوجوان ان مجلسوں سے ماں باپ کا احترام لے کے نہ جائے تو کہاں سے لے گا؟ مجھے بتائیں، اگر یہ مجلس ماں باپ کی عزت احترام نہ بتائے تو کون بتائے گا؟ اگر مجلس حسین میں آنے والا حسین ابن علی سے اپنی حیات کو
کس طرح گزارنا ہے، اور اپنے امام زمان کی امامت کی روشنی میں کیسے ایسا بننا ہے کہ امام راضی ہو جائے۔ اگر یہاں سے پیغام نہیں ملنا تو کہاں سے ملنا ہے؟ بولیں بیکن ہاؤس سے ملنا ہے، روٹ سے ملنا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، ان سکولوں سے ملنا ہے، ان سے ملنا ہے جہاں پر مینا بازار اور پتہ نہیں کیا کیا کی حوالے سے کیا کچھ ذہنوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اگر وہاں بھی یہ ہماری لائن کے خلاف جا رہا ہے، پورا معاشرہ آپ کے خلاف حرکت کر رہا ہے، میڈیا خلاف، اور جو کچھ میڈیا پہ دیا جا رہا ہے وہ آل محمد کے مکتب کے مطابق تو نہیں، تو ساری جگہوں پر اگر یہ پیغام ہی نہیں ملنا اور یہاں بھی نہیں ملنا تو پھر یہ نوجوان کہاں جائے؟ سوال ہے کہاں جائے؟ یہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، عزت کیا ہے، وقار کیا ہے، بیوی اور شوہر دونوں کے حقوق کیا ہیں، زوجہ کے شوہر پہ، شوہر کے زوجہ پہ حقوق کیا ہیں؟ میں ایک کامیاب باپ بننا چاہتا ہوں تو کیسے بنوں؟ میں ایک ایسا باپ بننا چاہتا ہوں جیسا حسین چاہتے ہیں تو کیسے بنوں؟ کون بتائے؟ ایک شوہر بننا چاہتا ہوں کامیاب کیسے بنوں؟ کون بتائے؟ ایک بیٹا بننا چاہتا ہوں ایسا جیسا حسین کو پسند آ جائے تو کیسے بنوں؟ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ ان مجالس میں فضائل بھی ہونے چاہیے، مسائل بھی ہونے چاہیے۔ فضائل اس لیے ہیں کہ آپ کے دل آل محمد کے قریب ہو جائیں، اور اس کے بعد کردار آل محمد اس لیے ہے کہ جن کے فضائل سنے ہیں ان کا کردار میں ہم ڈھل جائیں۔ نہیں، جملہ بدل دوں، یہ مجلسیں اس لیے ہیں کہ اس میں سلمان و ابو ذر مالک و مقداد پروان چڑھتے رہیں۔ نہیں، لفظ بدل دیتا ہوں، یہ مجلسیں اس لیے ہیں کہ اگر ابھی تک کسی نے فیصلہ نہیں کیا تو مجلس دعوت دے رہی ہے، آ جاؤ اور حر بن جاؤ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ مجالس اس طرح ہیں، اور میرا ایک مزاج ہے، اور میں وہ جان کے، یعنی میں اپنے نظریے اور اپنے وہ پلاننگ کے تحت چلتا ہوں، میں کسی کے کہنے پہ نہیں چلتا ہوں۔ میری بات توجہ فرمائیں گے؟ میرے نزدیک مجلس متوازن ہونی چاہیے۔ متوازن مجلس وہ ہے جس میں فضائل اہل بیت بھی ہوں۔ ان فضائل اہل بیت کو چھپایا گیا ہے، اور اگر اس ممبر سے بھی بیان نہ ہوں تو کس سے ہوں گے؟ وہی بات جو پہلے کی ہے، اسی ممبر سے کردار بھی پہنچنا ہے اور اسی ممبر سے حقیقی فضائل بھی پہنچنے ہیں۔ دیکھیں، علی کا نام رکھنے کی اجازت نہ دی گئی، مولا کے فضائل بیان کرنا تو دور کی بات، بنی امیہ کے ظالمانہ دور میں فضائل بیان نہ کرنے دیے گئے، لیکن یہ معجزہ الہی ہے کہ امام شافعی جیسی ہستی پکار اٹھی جب کسی نے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کا مقام بیان کریں، کہنے لگے کیا کہوں؟ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے ما اقول فی رجل اخفا فضائلہ اعداؤہ بغضا و حسدا و اخفا فضائلہ اولیاؤہ خوفا و حذرا۔ کہا میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہوں؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں میں اس علی کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کے فضائل کو دشمنوں نے بغض اور حسد کی وجہ سے چھپایا، محبوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا۔ کہتا ہے خدا کی قسم علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا جس کے فضائل نہ بیگانہ بیان کرے بغض کی وجہ سے، نہ اپنا بیان کرے خوف کی وجہ سے، کہتا علی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نام بھی نہ رہتا۔ لیکن کہتا علی وہ معجزہ الہی ہے کہ دونوں چھپاتے رہے، پھر بھی میں جدھر دیکھتا ہوں مجھے زمین و آسمان فضائل علی سے پر نظر آتا ہے۔ توجہ فرما، میری بات میں متوجہ ہیں؟ اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فر۔ لہذا یہ فضائل ہم نے سنانے ہیں، فضائل بھی ضروری ہیں۔ 80% ہمارا واسطہ ان لوگوں سے ہے جن کے سوالات ہیں اس منبر سے، وہ کلامی، وہ دینی، وہ ایمانی، وہ اپنے مکتب کی حقانیت کے سوال اور ان کے جواب بھی ہونے چاہیے، دلائل بھی ہونے چاہیے، اور ساتھ ساتھ متوازن اور حقیقی مجلس وہ ہے
جس میں فضائل بھی ہوں اور آل محمد کے کردار بھی ہوں، دونوں ہوں۔ چونکہ فضائل اس لیے کہ دل میں محبت آل محمد کی آتش اور بڑھ گئے، اور جب دل کا لوہا محبت آل محمد میں گرم ہو جائے تو اس پہ کردار آل محمد کے ذریعے ایسی جلا بخشی جائے کہ اس سے مجلس سے نکلنے والا یا حبیب بنے یا حر بنے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان بچے ماں باپ کا احترام کیا ہے یہاں سے لے کے جائیں۔ ماں باپ کا احترام کیا ہے؟ کیا ماں باپ کا احترام ہے؟ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں میرے مالک نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، قضا فیصلہ ہے کیا؟ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اس کے علاوہ یعنی اپنے رب کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا۔ خدا کہہ رہے ہیں تیرے رب کا یہ قضا فیصلہ ہے کہ بندگی اس کی کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یار توجہ نہیں فرما رہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ڈائریکٹ مخلوق میں اگر کسی کا حق بیان کیا ہے، آئے ہائے، کہا بندگی میری کرنا، اور مخلوق میں اگر کسی سے حسن سلوک کرنا ہے تو کن سے کرنا؟ اللہ کہتا ہے بالوالدین، ماں باپ سے کرنا۔ رشتہ داروں میں بھی حسن سلوک شروع کرنا تو ماں باپ سے کرنا۔ نہیں، میں حسن سلوک لفظ کا اس کا کیا معنی؟ آیت اللہ جوادی عاملی نے اس آیت کے ضمن میں بڑی خوبصورت بات نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں بالاحسان و بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ احسان اردو والا نہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ اردو میں احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی دوست کے مشکل وقت میں کام آئے، بعد میں آپ کو ضرورت پڑی، وہ آپ کے کام نہیں آیا، آپ گلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یار کتنا احسان فرموش ہے، میں نے اس پہ احسان کیا، جواباً اس نے میرے کام نہیں آیا۔ آپ احسان منت کے معنی میں لے رہے ہیں، میری بات توجہ فرمانا یار، آپ احسان منت کے معنی میں لے رہے ہیں۔ عربی میں احسان کا معنی منت نہیں، والدین پہ منت لگاؤ، اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ والدین پہ احسان کا معنی کیا ہے؟ اب توجہ فرمائیں، احسان نکلا ہے حسن سے۔ حسن، حسین کسے کہتے ہیں؟ حسین اس شے کو کہتے ہیں جو ویسی ہو جیسی ہونی چاہیے۔ آپ نے کوئی خوبصورت منظر دیکھا، کہا یار کتنی خوبصورت تصویر ہے، کیوں کہہ رہے ہیں خوبصورت؟ حسین، حسین اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس تصویر میں جو جیسے ہونا چاہیے تھا ویسا ہے، ہر شے وہاں ہے جہاں موضوع ہونی چاہیے۔ میری بات پہنچنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو، مانا کیا؟ اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا ان کے شایان شان ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے؟ اللہ کہتا ہے ویسا نہ کرو جیسا تم چاہتے ہو، ویسا کرو جیسا ان کا بڑھاپا تقاضا کر رہا ہے۔ میری بات توجہ فرمائی ہے؟ وَأَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ، اللہ اکبر۔ اللہ انسان کو اتنا عظمت والا بنایا ہے، اللہ نے 14 معصوم بنائے اور 14 کو اپنے صفات کا مظہر بنایا، لیکن نہیں کہا 14 کو جھکنا۔ کیوں؟ کہا تمہاری عظمت بلند ہے، انہیں امام مانو لیکن سجدہ مجھے کرنا۔ نہیں توجہ فرما رہے یار؟ اللہ نے کہا یہ بت ان کی کیا حیثیت، یہ دنیا کے لوگ ان کی کیا حیثیت، جن کی خاطر میں نے تمہیں بنایا، میں نے ان کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا انہیں سجدہ کرنا، چونکہ میں نے تمہیں عظیم بنایا، ان کی اطاعت کرنا، پیروی کرنا، لیکن تمہاری عزت میرے نزدیک بہت ہے، لہذا میں جب ان کے سامنے نہیں جھکا رہا تو دنیا والوں کے سامنے جھکاؤں گا۔ لیکن قرآن میں والدین کا ذکر ہوا، جھکنے کا نہیں ہوا، لیکن اللہ نے ادب بھی بتا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ادب بتا دیا والدین سے مخاطب ہونے کا۔ واخفض جناح الذل، اپنے شانوں کو ذلت کے ساتھ، ذلت یعنی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جھکا لینا۔ بتاؤں کیا معنی اس کا؟ والدین سے
سینہ تان کے بات نہ کرنا، واخفض جناح الذل، عاجزی سے اپنے شانے جھکا لینا. یعنی کیا؟ تمہاری باڈی ہے نا، باڈی ہے، وہ جم میں جا رہے ہو، وہ تمہارا سینہ تنا ہوا ہے، والدین کے سامنے جانا تو کوشش کرنا کہ یہ شانوں میں وہ اکڑ نہ رہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ بتا رہا ہے، اللہ والدین سے. اب سرکار کی ایک حدیث سناؤں؟ یا ناراض تو نہیں ہے؟ تھوڑا میرے ساتھ یار رہیں، بہت معذرت، میرے ساتھ رہیں. معذرت اس بات پہ نہیں کر رہا، آپ میرے ساتھ ہیں، یہ سوال پہ معذرت کی ہے. اللہ کی نظر میں والدین کا یہ مقام، اور سرکار کی نظر میں کیا؟ سرکار کی. صحابی ہے، آتا ہے سرکار کے پاس، یا رسول اللہ والدہ ہے، والدہ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی، چل نہیں سکتی، اٹھا لیتا ہوں، حج پہ لے کے جاتا ہوں ہر سال، آپ کی ادھر جب سے آئے ہیں میں جا رہا ہوں. توجہ، یا رسول اللہ حج پر بھی لے جاتا ہوں، اسے زمین سے نیچے بیٹھنے نہیں دیتا، اس کے منہ میں لقمے خود ڈالتا ہوں چونکہ اس کے دانت نہیں رہے. یا رسول اللہ رات کو جب تک وہ سو نہ جائے سوتا نہیں. یا رسول اللہ میں نے حق ادا کر دیا. سرکار نے فرمایا اتنی جلدی؟ اتنی جلدی؟ ایک دفعہ دیکھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ تعجب سے، تو اس سے زیادہ حق ہے؟ فرمایا ابھی تو وہ حق ادا نہیں ہوا جب تم ماں کے شکم میں تھے تو تمہاری وجہ سے وہ پہلو نہیں بدلتی تھی. تم چاہ رہے ہو حق ادا ہو جائے. سرکار سے پوچھا گیا، پوچھا یا رسول اللہ نیکی کرنا چاہتا ہوں کس سے کروں؟ فرمایا اموں کا، اپنی ماں سے. پھر سوال کیا یا رسول اللہ نیکی کرنا چاہتا ہوں دوسری دفعہ کس سے کروں؟ اموں کا، ماں سے. پھر سوال کیا یا رسول اللہ نیکی کرنا چاہتا ہوں کس سے کروں؟ اموں کا، ماں سے. چوتھی دفعہ پھر سوال کیا یا رسول اللہ نیکی کرنا چاہتا ہوں کس سے کروں؟ فرمایا ابو کا. یا رسول اللہ 3 دفعہ ماں کا نام کیوں؟ کہا اس کائنات میں تجھے لانے میں جتنی زحمتیں اس نے اٹھائی ہیں اس کا اتنا حق ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ماں کیا ہے؟ ماں کی وہ جو ممتا ہے نا، ممتا، مجلس اللہ کی قسم روحانیت کی اعلیٰ منزل پہ ہے. میں چہرے دیکھ رہا ہوں، آنکھوں میں آنسو ہیں. جن کی مائیں چلی گئی وہ دعا کرو، اور جن کی ہیں وہ قدر کرو. اور میرے بھائیوں، اور نوجوانوں، اور دوستوں، یا حسین کہنے والوں، خدا کی قسم حسین اس پہ راضی ہے جس پہ ماں راضی ہے. ماں کی قدر و منزلت بتاؤں، یہ جو ماں کی ممتا ہے نا، ممتا، اللہ نے اس ممتا کو اپنی رحمت کا جلوہ کہا ہے. نہیں توجہ فرما رہے؟ دنیا میں بے غرض اور بے لوث محبت اگر ہے تو ماں کی ہے، ممتا کی ہے. وہ بے لوث ہے، بے غرض ہے، بے غرض ہے، بے لوث ہے. سرکار کے دور میں ایک بندہ جان کنی کی حالت میں تھا، جان کنی کی، اس کی جان نہیں نکل رہی تھی. سرکار آئے، دیکھا، صحابی تھا، دیکھا، پوچھا کیا ہے، اتنے دن ہو گئے جان اس کی کیوں نہیں نکل رہی؟ کسی نے بتایا یا رسول اللہ ماں سے گستاخی کی ہے. کہنے لگے ماں کو بلاؤ. سرکار نے فرمایا معاف کر دے. ماں غصے میں تھی، کہنے لگے میری آنکھ میں مارا، آنکھ پھوڑ دی، آنکھ ضائع کر دی، میں معاف نہیں کروں گی. کہا اچھا اگر تم معاف نہیں کرے گی، صحابہ سے کہا جاؤ اسے جلا دو. روایت ہے، روایت، اسے جلا دو. جب یہ کہا ماں نے کہا نہ، یہ نہ کرنا. یا رسول اللہ جسے آپ دنیا میں جلا دیں وہ آخرت میں بھی جلے گا. میرے ساتھ جو کیا میں نے خدا پہ چھوڑا. ماں ہے. روایت ہے، واقعہ ہے، روایت نہیں واقعہ ہے کہ ایک اونٹنی کو ایک بدو نے باندھا اور اس کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا. کہتے ہیں سرکار کو خبر ملی تو فرمایا یہ بدبخت تو نے اس کی ماں کے سامنے یہ کر دیا. کہنے لگا یا رسول اللہ وہ تو جانور ہے، سنیں گے؟ سرکار نے فرمایا جانور میں بھی اللہ نے ممتا رکھی ہے. یہ ممتا اللہ کی وہ نعمت، اور اس کائنات میں اللہ کی رحمت کے
حصول کا ذریعہ ہے۔ توجہ فرمائیں، سرکار سے صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ ماں باپ کافر ہیں کیا کروں؟ فرمایا پھر بھی احترام کر جب تک ان کا حکم خدا سے نہیں ٹکرا جاتا۔ آپ نے روایت پڑھی ہوگی، صحابی تھا مسلمان ہو گیا، باپ کافر تھا، جنگ میں آ گئے تو جانے لگا، صحابی تھا حق پہ تھا، لڑنے جانے لگا، ادھر سے اس کا باپ نکلا، سرکار نے فرمایا نہیں اس کو نہ بھیجو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا ادھر تیرا باپ ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے مخالف ہے۔ کہا میرے مخالف ہے، تیرا تو باپ ہے نا۔ میں باپ کی عزت و عظمت دنیا کو سمجھانے آیا ہوں، اسے کوئی اور قتل کر دے تو نہ جا، تاکہ تیرے سامنے جب آئے تیرے وجود پر اس کا کم از کم ایک احسان ہے کہ تو اس کے ذریعے یہاں آیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ماں باپ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جن کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے، اب ایک اور بات بھی کہوں گا، ماں باپ اگر ہے، بڑھاپا ہے، ایج کا حصہ ہے، اسی لیے تو اللہ نے امتحان کا ہے، بڑھاپے میں ماں باپ ایسی بات کریں گے جو آپ کی عقل و فکر و شعور کے مطابق نہیں ہوگی، واقعی غلط ہوگی۔ اگر شریعت سے نہیں ٹکرا رہی، تکرار نہ کرو، بحث نہ کرو، وہ کام جسے صحیح سمجھ رہے ہو کرو، چونکہ وہ عمر کو اس حصے میں ہے کہ انہیں نہیں پتا، میں یہ نہیں کہتا، وہ کرو لیکن گستاخ نہ بنو، ماں باپ سے وہ تکرار نہ کرو، بحث نہ کرو، مباحثہ نہ کرو، انہیں کہہ دو ایک لفظ میں جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور عزیزو میرے بھائیو، اللہ کی اس نعمت کی قدر وہی کرے گا جو اس کی شناخت رکھتا ہے۔ اور خاندان آل محمد میں تو ماں کا احترام اتنا زیادہ، ماں کی محبت اور ممتا کہاں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے جانے لگیں تو سجدہ کو بلایا، کہنے لگی پہلے بعنوان زوجہ رسول کی خدمت کرتی رہی، اب میں جا رہی ہوں، زہرا بیٹی نہ بننا ماں بن جانا۔ یہ رسول سے محبت زوجہ کو اور ماں سے محبت زہرا کو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اللہ نے کائنات میں تمہیں 14 معصوم دیے، 14 کے 14 معصومین نے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی اپنے کردار کو آگے بڑھاؤ۔ اب آئیں آپ کو قریب کرنے کے لیے انشاءاللہ کل دوسرے حقوق بھی بتاؤں گا، زوجہ اور شوہر کے بھی۔ اب جو بات آپ سے کر رہا ہوں اور یہیں سے میں نے بات ساتھ ملا دینی ہے اور آپ میرے ساتھ ہیں، میں نے عرض کیا اور کل بھی کہا، غدیر وہ جگہ ہے جہاں رسول نے 1,24,000 صحابہ کو روکا۔ سب مانتے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ سب کو روکا اور روکنے کے بعد وہ پیام سنایا۔ اب سوال ہے شیعہ سنی ہر مکتبہ فکر سے، پہلا مسئلہ یہ بتائیں یہ واقعہ ہے یا نہیں؟ تاریخ میں کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ دوسرا سوال، سرکار نے 1,20,000 کو روکا، منبر بنایا اور کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ ہمارا دوسرا سوال، اتنے لوگوں کو روک کے یہ جو کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ آپ سے بھی سوال ہے، سب سے سوال ہے، رسول کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ توجہ، کیا غدیر میں علی کی فضیلت سمجھانا چاہ رہے تھے؟ بولیں۔ دو طرح کی روایتیں ہیں مولا علی کے بارے میں، دو طرح کی، ابھی تک وہ فرق نہیں سامنے آیا۔ فرق، 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت وہ ہے جس میں مولا علی کے فضائل بیان ہوئے، اور دوسری وہ روایت ہے جس میں علی کے فضائل نہیں، علی کا منصب بیان کیا۔ تھوڑا میرے ساتھ ہو جائیں، چلیں آپ کی خاموشی توڑنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مجھے معلوم ہے گفتگو جس اخلاقی حوالے سے ہو رہی تھی آپ کے دلوں پہ ایک اثرات ہوئے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں آپ اسی کیفیت میں ہیں، لیکن تھوڑا میرے ساتھ آ جائیں، وہ بھی مجلس کا حصہ تھا جو آپ تک پہنچایا۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، ایک ہے علی کی فضیلت اور ایک ہے مولا کا منصب۔ سنیں دونوں میں فرق کیا ہے۔ جہاں رسول نے فضیلت علی سنانی تھی وہاں لوگوں کا انتظار نہیں کیا،
ایک تھا سنا دی، دو تھے سنا دی، 10 تھے سنا دی۔ کیوں؟ رسول چاہتے تھے علی کی فضیلت پہنچ جائے، لیکن جہاں منصب کا اعلان کرنا تھا، اللہ نے یہ جو کہا نا کہ جانے والوں کو بلا، آنے والوں کو ملا، اور مجمع کو اس دھوپ میں روک کر پلانوں کا منبر بنا، یہ علی کی فضیلت سنانے کے لیے نہیں کہا، یہ علی کا منصب بتانے کے لیے کہا ہے۔ یار اگر ابھی بھی نہیں پہنچے ہو، آسان کرتا ہوں، فضائل سنائے جاتے ہیں، منصب سنایا نہیں جاتا، منصب منوایا جاتا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے، فضائل سنے۔ واہ، بڑی مہربانی۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، حیدری۔ توجہ فرما رہے ہیں، غدیر میں میرے رسول نے فضیلت علی نہیں سنائی، منصب علی سنایا۔ اگر متوجہ ہو توجہ فرمانا، اگر یہ منصب نہ ہوتا تو رسول علی کو خیمے میں بٹھا کر، خیمے کے 2 در بنا کر، 1,20,000 کو لائن میں لگوا کر نہ کہتے ہر کوئی آتا جائے اور علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا جائے۔ توجہ نہیں فرما رہے بھئی، بیعت فضیلت کی نہیں ہوتی، بیعت منصب کی ہوتی ہے۔ تو رسول کے پیش نظر غدیر میں علی کا منصب سمجھانا تھا، مولا کی فضیلت بتانا مقصد نہیں تھا۔ اب 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو فضیلت سن کے خوش ہو رہے ہیں، دوسرے وہ جو منصب کو مان رہے ہیں۔ دونوں میں فرق کر دوں، جو علی کے فضائل پر خوش ہو جائے اور وہیں رک جائے وہ محب ہے، ہم اس کو دشمن علی نہیں کہتے۔ ہمارے وہ اہل سنت بھائی جو فضائل علی، فضائل اہل بیت سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، محفلیں بھی کرواتے ہیں، ہم انہیں محب مانتے ہیں، چونکہ وہ فضائل سن رہے ہیں۔ توجہ فرمانی ہے آخر تک، جو فضائل پہ رک جائے وہ محب ہے، جو منصب مانے وہ شیعہ ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے، جو فضائل پہ رکے وہ محب ہے، جو منصب کو مانے وہ شیعہ۔ نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے ہو، سلمان رکا نہیں ہے، نہیں یار، سلمان و ابو ذر اس لیے سلمان و ابو ذر بنے کہ وہ فضائل علی پہ رکے نہیں ہیں، انہوں نے اس منصب علی کو بعد از رسول ویسے ہی مانا جیسے رسول کو مان رہے تھے۔ نہیں، تھوڑا توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ۔ سلمان بتاؤں ایک لفظ میں، سلمان کیا ہے، سلمان کیا ہے، سلمان کیا ہے؟ میرے علی نے ہاتھ پکڑا، آقا صاحب سلمان کا ہاتھ پکڑا، لے گئے لے گئے لے گئے آسمانوں پہ، آسمانوں پہ، وہ دوسری کائنات میں، جنت میں لے گئے۔ نہیں، امام ہے بھائی، امام کا وجود اتنا لطیف ہوتا ہے جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ لے گئے جنت میں، کہا یہ جنت ہے، یہ جنت کی نعمات ہے۔ سلمان نے دیکھا، ظاہر ہے جنت اور وہاں کی نعمات دکھا رہے ہیں، دکھا دی نا۔ علی نے ہاتھ چھوڑا، کہنے لگے سلمان رہنا چاہتے ہو؟ سنیں گے؟ سلمان کہتا ہے یا علی آپ یہاں ہیں؟ یار پتہ نہیں کیسے سنتے ہو۔ مولا نے ہاتھ چھوڑا، کہا سلمان یہاں رہنا چاہتے ہو؟ کہتا مولا آپ ہیں؟ کہا نہیں، میں تو جاؤں گا، میں تو ہادی ہوں، جاؤں گا۔ سنیں گے؟ سلمان کہتا ہے یا علی میری جنت یہ نہیں ہے، میری جنت تو ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں یوں نہیں، آخر تک چاہتا ہوں کھل کے دل سے نعرہ لگائیں، نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات۔ توجہ فرمائی ہے، سلمان منصب پر پہنچا
اور منصب کے تابع ہو گیا. پڑھے لکھے دوستوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, سلمان و ابو ذر کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ رسول کے بعد جو حالات بدلے, ادھر والوں نے دلیل کیا دی؟ کہنے لگے یا علی تو لائق ہے, تو قابل ہے, تیرے اندر صلاحیت ہے, لیکن تو جوان ہے. کہا گیا یا نہیں کہا گیا؟ ادھر بزرگ ہے, ضعیف ہے, یہ خلافت ذرا مچور اور ضعیف آدمی کے قابل ہے. آپ کو ایک بات اشارے میں بتاؤں, پوچھا تھا باپ نے بیٹے سے تجھے کیوں بنایا گیا؟ کہنے لگا میں بزرگ ہوں. تو کہنے لگا اگر بزرگی پہ بنا ہے تو میں تیرا بھی باپ ہوں. اور میں تو اب توجہ فرمائیں بھائی, سلمان و ابو ذر کون تھے؟ اگر آپ نے توجہ کی, جو دقت سے مجلس سننے کے عادی ہیں, سلمان و ابو ذر کو پہچانو, شہید مطہری کا جملہ لوہے دل پہ لکھو, شیعت کیا ہے. کہنے لگے جب سب بوڑھوں کو, اپنے بزرگوں کو, قبیلے کے سرداروں کے پیچھے چلے اور دلیل یہ لائے کہ یہ بڑے ہیں, اس وقت سلمان و ابو ذر خود بڑھاپے میں ہو کے 32 سال کے علی کے پیچھے چلے. نہیں توجہ فرمائی, خود بوڑھے ہو کے 32 سال کے علی کے پیچھے چلے, اور جب پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں چل رہے ہو, کہا اسی لیے تمہیں بتا رہے ہیں اللہ کی نظر میں سنو سال میں یار نہیں. اللہ جب بنا دے بچہ بھی بنائے تو مانیں گے. توجہ فرما رہے ہیں. یہ منصب حیدری منصب, توجہ, غدیر میں منصب کا اعلان ہے, منصب کا. اب ہاتھ جوڑ کے بات توجہ فرمانا بھائی, اپنے دل میں کوئی رنجش نہ رکھنا, جملہ کہنے پہ مجبور ہوں. غدیر میں منصب کا اعلان ہوا ہے, منصب کا, محبت کا اعلان نہیں ہوا. علی سے محبت کرو اس کا اعلان نہیں ہوا. علی کو صاحب کرامات اور معجزات مانو اس کا اعلان نہیں ہوا. کرامات کا اعلان نہیں ہوتا, کرامات ظاہر ہوتی ہیں. علی صاحب معجزات ہے, علی کو خلافت ملے نہ ملے. نہیں توجہ فرما رہے, چونکہ صاحب معجزات ہونے کا تعلق غدیر سے نہیں. غدیر میں اعلان اس کا نہیں ہوا کہ علی صاحب معجزات ہے, صاحب کرامات ہے. اعلان اس کا نہیں ہوا کہ علی سے محبت کرو. اعلان اس کا ہوا کہ علی ہے تمہارا سرپرست. آئے ہائے, جیسے رسول کے سامنے جھکے ہو اللہ کا نمائندہ سمجھ کر, ایسے علی کے سامنے جھک جاؤ اللہ کا نمائندہ سمجھ کر. توجہ فرما رہے ہیں. یہ منصب کا اعلان ہے, منصب کا. اب جو جملہ کہہ رہا ہوں, منصب پڑھا نہیں جاتا, منصب مانا جاتا ہے. منصب مانا جاتا ہے, مانا. اور توجہ فرمانا, میری بات اگر دلیل میں وزن ہو تو مان لینا, نہ ہو میں سننے کا عادی ہوں, میں اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا. توجہ فرمانا, جو بات کہہ رہا ہوں, کلمہ پڑھنا دلیل ایمان نہیں, کلمہ ماننا دلیل اسلام ہے. کلمہ پڑھنا دلیل اسلام نہیں ہے, ماننا دلیل اسلام ہے. سادہ سی دلیل دوں گا بات پہنچ جائے گی. اگر کلمہ پڑھنا دلیل اسلام ہے تو مرزائی کیوں کافر ہے؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی. چلو جن بھائیوں کو اور نوجوانوں کو نہیں پتا بتا دیتا ہوں. مرزائیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو, محمد رسول اللہ ہے, غلام احمد رسول اللہ نہیں. وہ قادیانی رسول اللہ نہیں کہتے, محمد رسول اللہ کہتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں, ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں. ان کا چینل دیکھ لو, سب چیزیں ترویج بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی کافر ہیں. بھئی کلمہ پڑھ کے بھی کافر ہیں. کیوں؟ آپ کہیں گے پڑھ رہے ہیں, مان نہیں رہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے. آپ کہیں گے پڑھ رہے ہیں, مان نہیں رہے. توجہ فرمانا, زبان سے اظہار ہوتا ہے اور دل سے اقرار ہوتا ہے. ایمان کا تعلق اظہار سے نہیں, اقرار سے ہے. بھئی منافق اظہار کرتا ہے, اقرار نہیں کرتا.
نہیں توجہ فرما رہے. منافق اظہار کرتا ہے اقرار نہیں کرتا. چلو جنہیں بات سنگین لگے میری بات کی دلیل لے لو. سورہ منافقون جا کے کھولیے گا. پہلا جب سورہ منافقون کی پہلی آیت پڑھیں گے تو یہی آیت ہے اذا جاءک المنافقون. جب منافق آتے ہیں میرا حبیب تیرے پاس قالو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں. لفظ نشہد نہ ہو میں ضامن. ابھی کل بھی ہے نا قرآن لے آئیے گا. نشہد ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے. توجہ واللہ یعلم انک لرسول. اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں. توجہ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تو میرا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ کہتا ہے میں بھی گواہی دیتا ہوں یہ منافق جھوٹے ہیں. تو جھوٹے کیوں ہیں بھائی؟ توجہ کیوں جھوٹے ہیں؟ کہہ تو رہے ہیں تو رسول ہے. کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ اور نشہد و لفظ گواہی دے رہے ہیں. پتہ چلا گواہی اظہار ہے اقرار نہیں توجہ فرما رہے. پتہ چلا گواہی اظہار ہے اقرار نہیں. اگر گواہی سے مومن بنتا تو منافق کیوں ہے؟ نہیں کہہ دوں جملہ علی کو غدیر میں امام اول ماننا ہے پڑھنا نہیں ہے. آئے ہائے مومن وہ نہیں جو علی کو پڑھے. مومن وہ ہے جو علی کو رسول کی طرح مانے. توجہ فرما رہے ہیں. اقرار کا تعلق دل سے ہے. واہ واہ یا بس میں بات سمیٹ رہا ہوں چونکہ گفتگو لمبی ہوگی. بات سمیٹ رہا ہوں نتیجہ دے رہا ہوں. توجہ فرمائیے. علی کو ولی مولا ماننا ہے. علی کو آقا ماننا ہے. علی کو امام ماننا ہے. علی کو سرپرست ماننا ہے. کیسے ماننا ہے؟ کیسے ماننا ہے؟ اللہ کہتا ہے نبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی تمہاری جانوں پہ وہ حق بھی رکھتا ہے جو تمہیں خود حق نہیں ہے. نہیں یار توجہ نہیں فرما رہے. نبی تمہاری جانوں پہ وہ حق بھی رکھتا ہے جو تمہیں خود نہیں ہے. کیا مطلب؟ میں چھری لے کے اپنے آپ کو ماروں اللہ اجازت نہیں دیتا. بولے دیتا ہے؟ خودکشی ہے نا. لیکن اگر نبی کہیں جا اس چھت سے چھلانگ لگا دے تو اب کھڑے رہنا حرام ہے. میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں. یہ ہے جو حق مجھے اپنی جان پہ نہیں وہ نبی کو مجھ پہ ہے. بس اسی حق کو غدیر کے بعد 12 کے لیے ماننا یہی شیعت ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ میری بات توجہ فرمانا. میں ذرا بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ دل ایک ہو جائیں, یہ تقسیمیں ختم ہوں. لو میں جاتے جاتے جو بات آپ تک پہنچا رہا ہوں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. بزرگ ہو چھوٹے بھائی ہو جو رشتہ ہے تم سے ایمانی رشتہ سب سے آگے ہے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بات کا جواب بول کے دینا. سلمان و ابو ذر کا ذکر ہوا. سلمان کتنے درجوں پہ تھے؟ 10 درجوں پہ. اور ابو ذر بولے سلمان 10 پہ ابو ذر تو 1 درجہ کم تھا نا. جو 1 درجہ کم تھا تو ابو ذر ہر حوالے سے کم مان رہا ہے نا. ورنہ درجہ کم کیوں ہوتا بھائی بتائیں؟ کم کیوں ہوتا؟ جو سلمان مان رہا ہے وہ ابو ذر نہیں مان رہا. اگر برابر مان رہے ہوتے تو درجہ کم کیوں ہوتا؟ نہیں تو کیا نہیں مان رہا؟ سلمان جو مان رہا ہے ابو ذر نہیں مان رہا. نہیں, منصب دونوں مان رہے ہیں. درجے میں فرق ہوا ہے معرفت میں. معرفت کا تعلق ہوتا ہے کسی کے مقامات سے. جو مقامات علی سلمان سمجھ رہا ہے ابو ذر وہ مقام نہیں سمجھ رہا. اب دونوں کی اللہ نے شکل ایک نہیں بنائی تو عقل بھی ایک نہیں. دونوں منصب ایک جیسا مان رہے ہیں. امام دونوں مان رہے ہیں. امام ماننے کے بعد
جو درجہ سلمان کی نظر میں علی کا ہے معرفت کی بنیاد پہ، وہ ابو ذر کو وہاں نہ پہنچ سکے. اب نہ پہنچ سکے تو علی نے دونوں کو رد نہیں کیا. یار بتاؤ، علی نے کہا سلمان تو قبول ہے، ابو ذر تو نکل جا. بولے کہا چلو دو سوال بدل دیتا ہوں. دونوں سلمان و ابو ذر دونوں بولنا، دونوں علی کے ہیں یا نہیں؟ دونوں جنتی ہیں یا نہیں؟ دونوں شیعہ علی ہیں یا نہیں؟ دونوں غدیری ہیں یا نہیں؟ تو بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو اگر یہ گمان ہے، یا کچھ لوگوں کا یہ اعلان ہے، یا کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ علی کو مان رہے ہیں سلمان جیسا، تو دوسروں کو ابو ذر جیسا سمجھ لو. نہیں توجہ فرما رہے. کچھ سلمان بننا چاہتے ہو بن جاؤ، دوسروں کو ابو ذر جیسا سمجھ لو، اور آپس میں ایک دوسرے کو لقب نہ دو. جو سلمان مان رہا تھا علی کو، ابو ذر نے غالی نہیں کہا، اور جو ابو ذر مان رہا تھا کم، سلمان نے اسے مقصر نہیں کہا. بات توجہ فرما رہے ہو. چونکہ دونوں علی کو امام مان رہے ہیں. جو شیعہ علی کو امام اول مانے، 12ویں کو امام آخر مانے، وہ شیعہ ہے، کوئی سلمان جیسا، کوئی ابو ذر جیسا. صلوات. ماشاءاللہ بہت شکر گزار ہوں آپ میرے ساتھ ہوئے. میں نے تو پازیٹیو، میرے دل میں غرض تھوڑا ہے، مرض تھوڑا ہے. میں تو آپ کو اپنے وجود کا حصہ سمجھتا ہوں. لہذا اس ممبر پہ بات کرنے والے 3 طرح کے ہیں، 3 طرح کے. کچھ کے پیچھے غرض ہے، کچھ کے پیچھے مرض ہے، اور کچھ کے پیچھے درد ہے. کچھ غرض والے ہیں، اپنے مفادات ہیں. کچھ مریض ہیں، جہالت مرض ہے، جہالت مرض ہے. اور جاہل مریض ہے، یہ وہ مریض ہے جس کا علاج خود اس کے پاس ہے. جہالت، اگر جاہل اپنی جہالت سے نکلنا نہ چاہے تو نبی بھی نہیں نکال سکتا. نہیں یار میری بات سنگین ہوئی. ابو جہل رسول چاہتے تھے یا نہیں یہ ہدایت پا جائے؟ پائی ہدایت؟ نہیں نا. ابو جہل رکھا ہی نام اس لیے کہ جسے اپنے خیر خواہ کا بھی پتہ نہ ہو. میری بات توجہ فرما رہے ہیں. کچھ مغرض ہیں جو ممبر سے باتیں کرتے ہیں، غرض ہے، غرض. کچھ مریض ہیں لیکن کچھ کا درد ہے. ان کو پہچانو جو درد سے بات کرے، غرض سے نہیں، مرض سے نہیں، درد سے بات کرے. درد کسے ہوگا؟ درد جسے ہوتا ہے وہ قوم میں اختلاف نہیں ڈالتا، اتحاد پیدا کرتا ہے. میری بات توجہ فرمائی ہے. یار وہ بچپن سے سنتے آ رہے ہو، بچپن سے سنتے آ رہے ہو. علی کے سامنے 2 آ گئیں، دونوں نے کہا ہمارا ہے. یاد آ گیا واقعہ؟ بچہ ایک تھا، دعوے 2، دونوں نے کہا ہمارا. علی نے کہا جلدی بتاؤ، سچ بتاؤ. دونوں نے کہا نہیں میرا ہے، میرا ہے. علی نے فرمایا کمبر تلوار لے 2 حصے کر. کہا جو حقیقی ماں تھی پکار اٹھی، یا علی یہ کام نہ کرو، اسے ہی دے دو. یہ ہے درد. جسے درد ہوگا وہ کبھی ٹکڑے نہیں کرے گا، وہ چاہے گا محفوظ رہے. میری بات توجہ فرما رہے ہیں. جسے درد ہوگا، درد ہوگا تشیع کا، اسلام کا، دین کا، اس شیعت کا، اس حسینیت کا. جسے درد ہوگا، جسے پتا ہے امام کو جواب دے ہوں، وہ کبھی قوم میں اختلاف نہیں ڈالے گا. وہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے دور نہیں کرے گا، تمہارے دلوں میں کینے نہیں بھرے گا، نہیں بھرے گا. میں نے کل بھی عرض کیا، آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ جملہ دل و دماغ میں لکھ لینا. جو تمہیں تمہارے مرکز سے دور کرے، سمجھ لینا اس کے پیچھے یا غرض ہے یا مرض ہے. آج تشیع کی عزت، تشیع کا وقار کون ہے؟ جن کی وجہ سے آج کروڑوں زیارت پہ چلے گئے.
اور سکون سے چلے گئے۔ یہ جو ہم گئے ہیں سکون سے ایسے ہی نہیں گئے، کچھ ماؤں نے بیٹے دیے ہیں، کچھ بیویوں نے شوہر دیے ہیں، کچھ بہنوں نے بھائی دیے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا، اب یاد نہیں، یہاں ٹاؤن شپ میں، اگر یہاں کہا ہے تو تکرار کی معذرت چاہتا ہوں۔ مائیں ہیں مائیں، باپ کا بیٹے کا لاشا آتا ہے اور کیا کہہ رہی ہے، کہتی ہے بیٹا تجھے رونے نہیں آئی، تجھے خوشخبری دینے آئی ہوں۔ اب جب جا رہا ہے نا سیدہ زینب کے پاس، مجھ حقیر کو کہنا، سیدہ سے کہنا مجھ حقیر کی یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لے۔ ان ماؤں نے قربانیاں دیں، ان بہنوں نے قربانیاں دی، جن کے بھائی جوان خوبصورت چلے گئے۔ کس لیے گئے؟ غیرت تشیع کے لیے۔ کس لیے گئے؟ ان روضہ بی بی کی حفاظت کے لیے۔ کس لیے گئے؟ روضہ حسین پہ زائر آئے، آزادانہ آئے۔ آج اگر میرا اور آپ کا سر اٹھا ہوا ہے تو کچھ سر کٹے ہیں، ان کٹے ہوئے سروں کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرنے دو۔ تشیع شیعت احسان فرموشوں کا نہیں، احسان شناسوں کا مکتب ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں اس مجاہد تشیع حسن نصر اللہ کو، جس نے کہا تھا اور کر دکھایا۔ اس نے کہا تھا کہ اب بی بی زینب کے روزے پہ حملہ کرے کوئی اور روزہ مسمار کر لے، کہا بی بی اب تیرے ماننے والے اتنے ہیں کہ جب تک ایک بازو بھی سلامت ہے تجھے کوئی قیدی نہیں بنا سکتا۔ بی بی اب تیری ذریع پامال ہو جائے اور ہم زندہ رہ جائیں، زندہ رہ جائیں۔ یہ ہے، یہ ان کی قربانیوں کا اثر ہے۔ کربلا جا رہے ہو نا، قربانیاں ہوئی ہیں، ہزاروں قربانیاں۔ وہ جو قربانیاں جن کے کہنے پہ ہوئی وہ میرے مذہب کا روشن ستارے ہیں، چاند ہیں۔ عزیزو ہم کسی شخص کے حامی نہیں، خدا کی قسم کسی ملک کے بھی نہیں۔ ہماری وابستگی خاک سے نہیں، ہماری وابستگی حسین سے ہے۔ ہم حسینیت کے ساتھ ہیں۔ حسینیت جغرافیائی حدوں میں محدود نہیں ہوتی۔ ایک حسین ہے جو پوری دنیا سے کھینچ کر اپنے پاس لا رہا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے؟ جہاں رنگ نسل ہر شے ختم، وہاں جانے والا نہ پاکستانی رہا، نہ ایرانی رہا، نہ عراقی رہا، نہ آذربائیجانی رہا، نہ کویتی رہا، نہ سعودی رہا، سب کی ایک صدا ہے، ہم حسینی ہیں۔ بہت شکریہ، بس بہت زحمت دے لیا آپ کو، بہت زحمت دے لیا آپ کو۔ میری باتیں اگر آپ کے مزاج کے خلاف ہوں، لہجے کی تلخی ہوتی ہے، میں سب سے دست بستہ معذرت چاہتا ہوں۔ میری کوئی غرض نہیں تھی، میرے پیچھے کوئی مرض نہیں تھا۔ یہ درد ہے اپنی قوم کا، اور جو قوم کو نے ہمیں عزت دی ہے، ہم آپ کی اس وحدت کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ ہماری عزت اس ذکر کی وجہ سے ہے۔ آپ نیچے بیٹھتے ہیں، ہمیں اوپر بٹھاتے ہیں۔ اگر آپ اتنی عزت دیتے ہیں تو یہاں آنے والے کو بھی اس عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ ذکر حسین کرنے والے کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور خدا کی قسم یہ منبر حسین، منبر حسین، توجہ فرما رہے ہیں؟ حالانکہ منبر رسول کہنا چاہیے۔ ڈاکٹر شریعتی کیا جملہ کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ رسول سے یہ منبر بنی امیہ نے چھین لیا، منبر رسول نہیں رہا تھا۔ زینب اسے کہتے ہیں جو شام میں جا کر اس منبر کو واپس لے آئی اور حسین کے نام کر دیا۔ اب مجلس جس کی بھی ہو منبر حسینی ہی کہو گے، اور اس منبر سے کوئی خیانت نہ کرے۔ اور سادات کرام اب آپ سے مخاطب ہوں، دوسرے دین کی مخالفت کرتے ہیں تو کریں، تم کبھی نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ تمہاری دین پر جان نہیں، غیرت خرچ ہوئی ہے۔ ہم بچے تھے چھوٹے چھوٹے، تو ایک ہمارے گجرانوالہ میں مولانا حمدانی صاحب پڑھتے تھے، پتہ نہیں آپ کے ہاں آئے یا نہیں، بزرگ جانتے ہیں۔ عزیزو ان کو آخر عمر میں، ان کی آخری عمر کے دن تھے، میرے والد صاحب مجھے بتاتے تھے، وہ جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے پوری کائنات کی ہر شریف زادی بازار چلی جاتی، زینب تو نہ جاتی۔
اے میری آقا زادی تو نہ جاتی، زینب اور بازار، زینب اور بازار، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے روایت پڑھی ہے، روایت پڑھی ہے، روایت پڑھی ہے، بی بی نے کہیں موت نہیں مانگی، لیکن جب دربار شام کا منظر دیکھا نا، پھر کہا کہ فضہ دعا کرو زمین پھٹ جائے۔ اب کہا فضہ نے ابھی تک تو یہ دعا نہیں مانگی تھی، اب کیوں مانگ رہی ہے؟ کہا میں وہ ہوں جس کی ماں کا جنازہ بھی رات کو اٹھا، ماں کا جنازہ بھی رات کو اٹھا۔ آج